ما ته چېرته وښیي چې دا او که څوک پرهیز کوي نو کم ښه شو خو غرمو ته لږ کېناستل بیا ته د خپل باجوړ دی بیا په 9 میاشتې کې وګوره چې په ډاکټرانو څومره رش کمیږي لکه ډاکټران غریبانان بدنام دي لیبارټیانې بدنامې دي مطلب د دوی صحت به ډېر ښه شي که نه مطلب چې کوم دا تاسو یاره ګوره دا داسې شی نورالله دا داسې ټاپک دی که په دې ما ورته یوه میاشت پاس کوو نو پخوا به یې په مانځه کې ولا نشکرو خلکو واخله ولا نشکرو لا چې نشته که کله دا کې چا کې ویټامین ډي کم و او بده کې پوره نه و د اسرافیل علیه السلام د راتګ پورې به دا سړی بیماري که دا کله ټیک شو زما ډاکټر فاروق نوم دی ماموندو سمې تعلق دی او دلته که ستا پی یا کمانډر ما د توپ خولې ته وتړي آی ایم پرومیس وید یو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ډاکټر فاروق نوم دی پښتون یم د زړه ډاکټر یم نالایقه باجوړ سم تعلق دی پښتنو یاد ساتئ په دنیا کې اول علاج چې دی نو دا مسلمان کلی ابن سینا او دویم پښتون کلی دی سوری پې شوی دا یوه خبره یاد ساتئ سوری پې شوی پښتون ډېر هوښیار قوم دی چې سوری پې شوی دی ګناهګار شوی دی وږی شوی ډوډۍ چې سوری پې شوی نو څه مطلب خو دا یو ته مطلب و کو غټې کورکوټې چې دا ماشوم دی غرمو ته کېنوه غوړي وله ورکړه او بیا هغه حدیث دی ما اسفل کعبین فی النار چې کله تاسو نارینه ګرځئ دا پړکي بیدیا ساتئ او لکه چې د قرآن او د حدیث نه بل غټ علاجونه جنتونه دی کې چرته نور نشته دینا وزر اس تو اردو ہے کوئی اس کے بعد آپ لوگ اردو بھی سنیں گے کیونکہ پوری پاکستان کا مسئلہ ہے پوری دنیا کا کہ انسان کیوں بیمار ہے وجوہات کیا ہے دل کا اٹیک کیوں آ رہے زړه اٹیک ولی راځي شوګر ولی راځي او فالج ولی راځي د دردونو نه 25 کال وروسته قرآن پاک خزانہ د رسول دنیا میں کوئی بڑی سائنس نہیں ہے کیونکہ اس میں جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج بھی جانب سے بھی نجات بھی ہے زه د انګریزانو هغه بیماری نه منم کوم چې په قرآن او په حدیث کې نشته نارمل خوراک انسان ته پکاري تش نارمل پښتنو ستاسو دپاره صرف یو څو خبرې دي هغه من سلوا وه صورت بقره ده او عراب دی بیا چې کله بني اسرائیلو جمعواري کې روز شروع کړه نو الله تعالی بند کړه زما خیال دی چې موږ د پښتانه د بني اسرائیل په اولاد کې راځو زه چې څومره سوچ کوم نو ځکه چې بیا یهود ته الله وایي چې یهودو هر څه خوري خو چې د بد خنزیر غوښه ونه خوري په کوم شي چې الله اکبر نه دی ویلی شي بیا بندۍ نه منس کوي هغه ویل موږ بد خنزیر خو نن به ټولې خبرې په کرونا کېږي چې کرونا نه څنګه ځان بچ کړو دویم ځل کرونا ونیسي په دې خبرو به امریکا هم عمل کوي او زما په خدای قسم یې ګو دې زما نه کرونا ختم کړه نو بیا چې هغوی انکار وکړو الله تعالی په تورات کې د اوښ غوښه او چربي بنده کړه اول ورته الله ویل چې ای یهودو هر څه خورئ خو بد خنزیر مه خورئ په کوم شي چې الله اکبر نه دی ویل شوی بیا دینه منس کوي نو هغوی چې انکار وکړو الله ته په تورات کې او بیا په قرآن صورت انعام وللذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرما علیهم شحومه چې تاسو به شحومه چربۍ ته وایي چربي به خورئ خو کومه چې په ملا پسې لګېدلې او په کولمو پسې ویل هوایه نو ځکه موږ کولمې نه خورو ځکه موږ د بني اسرائیل اولاد یو بیا کله چې اصحاب کهف د دې قانوس د وجې نه تنګ شو الله ته سوال کوي زموږ حفاظت وکړي الله یې ته حکم کوي چې تاسو لاړ شئ او غره ته ولاړ شئ نو غار کې هغوی پناه واخلي غار کې محمد صلی الله علیه وسلم پناه اخیستې داود علیه السلام او اصحاب کهف د قانوس د وجې نه 309 کاله دی پراته دي د غار یو وخت شمال دی بل جنوب دی دی چې ښي طرف ته شي الله نور چپ طرف ته وتښتئ دی چې چپ طرف ته شي الله نور ښي طرف ته په دی نور ډایرکټ نه لګي قرآن تفاسیر دی کو چېرته د دې غار خورو د مغرب طرف ته یو 309 کاله به دی نور لګېدلی نو دی سوځېدل او دا حدیث دی چې تاسو کله نارینه ګرځئ نو دا ټهنو والی سچ ظاهروي anyhow راځئ چې کرونا باره کې تاسو دا سر ستاسو دا یو ماشومه ده
د دې 11 کاله عمر دی. تاسو د مینګورې وئ نن چې دی 5 تاریخ د 4 میاشت 2021 دی. د دې ماشومې چې تاسو نه موږ څومره تپوسونه وکړو نو 3.5 کاله پورې دا ماشومه ټیک ټاک ګرځېدله. بقول ستاسو هسټري چې ده تاسو چې موږ ته کمې خبرې کړي دي. بیا دې ته په 3.5 کاله باندې تبه راله او یو جټکه ورته راله او د هغې جټکې نه مخکې به یې دې سینه خرابېدله په 2014 کې او دې د چا په شودو کې ستنې هم ورکړې وې. یاد دي ته ما لیکلي دي. خو تاسو باندې څه ټیسټ نه و کړی. هغوی وایي چې به دې کې کیلشیم کم دی دې دپاره یې ورکړي. خو تاسو یې دا نه ویلي چې دا پنډۍ او مټې دې بیدې کوي چې غرمو ته ښکاره کوئ ډایرکټ. نو زه خو 2015 نه زه نارې وم مال خو دا چا ته پته نشته. خو مطلب دا دی چې دا خو د مخکې نه خلکو ته پته ده. زه خو د اپریل 2 جنوري 2015 نارې وم او دا د دې ماشومې دا ثبوت دی چې په 2014 کې وله چا په سوات کې یو دوه ستنې ورکړي دي او دوی چې کیلشیم. نو دا هغه وخت و نه به په غریبه جټکه راتللی او نه به وله دا بون داسې کولی. لوک ایټ د بونز دا بون دي. بیا سر تاسو تقریبا اوسه پورې 6 لکه روپۍ لګېدلي خو د ماشومه ښه ده او د ماشومه خبرې شي کولی. ما ته خو یې خبرې کولې چې خپې مې دړ کوي خبرې کوي. anyhow okay let's come to this is a child. یہ ایک بچی ہے آج 5/4/2021 کا ہے. اس کا نام یہ سوات سے تعلق اس کا ہے. 11 سال کی بچی ہے. یہ 3.5 سال تک ٹھیک ٹھاک تھی گھوم پھر رہی تھی. پھر اس 3 سال کے اندر اس کے سانس خراب ہو رہی تھی زکام. تو کسی نے 2014 میں دودھ میں کوئی 2 انجیکشن بھی دیے تھے مگر اس کو ایجوکیٹ نہیں کیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. تو پھر 3.5 سال یعنی 3 سال 3.5 years بھی اس کو تھوڑا جھٹکایا. ابھی جو بچی ہیں وہ بیٹھ نہیں سکتی ہیں کھڑی نہیں ہو سکتی ہے بول سکتی ہے کہ میری کہ میری پیروں میں درد ہے. اور اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ وہ بچی خود کہہ رہی ہے کہ کیونکہ 11 سال کی بچی ہیں تو اسلام از ناٹ الاؤڈ ٹو شو دا فیس آف دا فیمیل. اس لیے وہ خود کہہ رہی ہے کہ میرے پیروں میں درد ہے. حالانکہ اچھا آپ کو ڈاکٹروں نے کافی جگہوں پہ کہا ہے اسلام آباد میں خاص کر مری روڈ جو ہے راول پنڈی میں وہاں ایک ہاسپٹل بھی ہے. وہاں آپ لوگوں کو کہا ہے کہ اس کی دماغ کا آدھا حصہ ختم ہوا ہے. تاسو ته ویلي چې د دماغ نیمه حصه ختم شوې ده او بیا ته چا وایي چې پټې کمزوري دي. نو چې دماغ نیمه حصه ختم شي نو بیا څوک خبرې کوي؟ نه ستا څه خیال دی؟ ستا څه خیال دی؟ نه ستا څه خیال دی چې دماغ ختم شي نو خبرې شي کولی؟ how this is possible کہ دماغ و نیمه حصہ ختم کہ دماغ کا آدھا حصہ ختم ہوا ہے. تو خود مجھ سے بات ہی کر رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھوٹ نہیں بولتا ہو. اور وہ کہتے ہیں پٹھے کمزور ہے. واٹ از پٹھے؟ یہ کوئی بیماری کا نام ہے. تو ابھی آتے ہیں اس بچی کے شروع کرتے ہیں. آج جو تاریخ ہے 5/4/2 میں بہت خوش ہوں کہ پٹھان لوگوں آپ نے مجھے جو نام دیا ہے جو ابھی تک دنیا میں کسی کا نہیں ہے. 2015 سے آپ لوگ مجھے وٹامن ڈی ڈاکٹر پاگل ڈاکٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ دنیا میں حقیقت کے خلاف بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور زمانے کو لوگ گالیاں نہیں دیتے ہیں اور بندہ جب گھومتا پھرتا ہے ٹہلنے والا اسے ظاہر کرنا چاہیے. میرے اس باتوں میں کچھ بات ایسی بھی ہوگی جیسا کہ کوئی میں لیمن ہو کہ میں جیسا ان پڑھ ہوں یا میں کوئی جاہل ہوں. مگر آئی ایم ناٹ جاہل. آئی ایم ہائی ایجوکیٹڈ پرسن. آئی ہیو لرن اے لاٹ فرام مائی پیرنٹس. آئی ہیو لرن فرام مائی ٹیچرس. آئی ہیو لرن اے لاٹ فرام مائی patients. I have did a job at Bajol. I have run the whole in ICVD, Karachi. I remain as a junior registrar of cardiology, Hyderabad Medical Complex. Then I have run the whole KTH emergency for more than 2 years. And I am working at present as a 18th grade senior medical officer at Themargara. مگر آج میں لیمن کی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ پٹھانوں میں مشہور ہے کہ جس کے خلاف نہیں ہوتے وہ کچھ بھی نہیں ہوتے کیونکہ ہجڑوں کی کوئی خلاف نہیں ہوتے. تو ابھی آپ جو لوگ پاگل لوگ ڈاکٹر کہتے تھے ابھی کیوں لکھتے ہیں؟ ابھی آپ دوائی کیوں لکھتے ہیں؟ کیوں بون وٹامن ایڈوائز کرتے ہیں؟ کرونا کیا چیز ہے؟ کیوں دل کے اٹیک آتے ہیں؟
کیونکہ دل کا اٹیک کبھی نہیں آتا ہے. کافی لوگ میں دیکھتا ہوں کہ سوات سے بھی آتے ہیں، پشاور سے، کہ مجھے کسی نے اسٹینڈ لگایا ہے. تو اسٹینڈ ان لوگوں کو لگانا چاہیے کہ جس کے کمر میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو، کرسی میں نماز پڑھتے ہیں اور آپ اس کو اسٹینڈ لگاتے ہیں. کیونکہ میں نے تو کافی لوگوں کو ٹرین کیا ہے. تو اچھا اب کیونکہ یہ لفظ کچھ الفاظ ایسے ہوتے کہ بندہ کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ماں باپ کی بیٹا سنتا نہیں ہے تو تابعدار نہیں ہوتا ہے، مگر کچھ شاگردوں کو بھی استاذ کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے. میرے خیال میں کافی لوگوں کو یہ باتیں سمجھنا آنا چاہیے کہ واٹ آئی مین. تو آج سب مل کر یہ سوچ کر آگے بڑھنا ہے کہ کورونا کو کنٹرول کرنا ہے کہ دوبارہ حملہ نہ ہو. اس لیے کہ کرولا جو گاڑیوں سے باہر آ کے اللہ کی دھوپ میں کام کرنا شروع کرے اور سب حلال کھاؤ. ابھی یہی قرآن تھا، کیونکہ ہمیں پہلے دنیا میں جو انسان طبیب تھا وہ ابن سینا تھا. اس کے بعد جو علاج کیا ہے وہ کسی پٹھان نے کیا ہے، ابھی وہ بات آئیں گے. کیونکہ یہ 2021 تھا تو یہی منصلوا تھا جب یہود نے بنی اسرائیل نے جمع کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بند کیا. منصلوا میں تمام چیزیں موجود تھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کی کہا کہ سب چیز کھانا، مگر اس نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے اس پہ پھر بند کیا چربی، اور اصحاب کہف پر دھوپ نہیں پڑتے تھے. پھر 2021 کا ٹائم تھا جب ایک انگریز نے چوہوں کو وہ دیا مکھن. چوہوں کی نظر کم تھی اور سر جسٹ 5 منٹ، میں ریکویسٹ کرتا ہوں جسٹ 5 منٹ. تو وہ چوہوں کو، کیونکہ ہمارے میڈیکل میں زیادہ ریسرچ ہم کرتے ہیں چوہوں پر اور بندروں پہ، کیونکہ بندروں کی شکل بھی ہمارے جیسی انسانوں جیسے اس کے عادات. تو جب وہ 2021 میں انگریز نے اس کو مکھن دیا تو اس کی نظر صحیح ہو گئی اور طاقتور ہو گئی. تو انگریز نے لیبل کیا کہ اس مکھن میں وٹامن اے ہے. جب اس نے مکھن کو دوبارہ گرم کیا اور دوبارہ ہیٹ کیا تو پھر اس نے جب دوبارہ دیا تو اس کی نظر چلی گئی اور وہ طاقتور رہ گئی. تو پھر اس نے کہا کہ نہیں، اس میں سبسٹانس ڈی ہے. پھر اس پہ جھگڑا شروع ہوا. پھر 1932 میں ولف انڈاس آیا. ولف انڈاس نے وہی مکھن دوبارہ چوہوں کو دینا شروع کیا اور دھوپ میں بٹھاتے تھے تو وہ مضبوط ہو گئی. اس نے کہا کہ یار اس میں سن شائن وٹامن ہے، بون وٹامن ہے. اسی سال ایک لائف سٹاک والا ڈاکٹر تھا تو اس نے بکروں کو جوار کا فصل دیا، جو دیا، اور امریکن خوراک دیا جو سب سے کمزور خوراک ہے، گندم. تو جو بکرے گندم کھاتے تھے سب کو تینوں گروپ میں دھوپ میں بٹھائے تو جلد مر جاتے تھے، اس کی عمر بھی کم اور کمزور بھی تھی. جو لوگ جوار کھاتے تھے جو بکرے تو وہ طاقتور بھی تھی، اس کی زندگی بھی زیادہ، اور جو لوگ جو پشتوں میں اور بچ گئے تھے اس کی عمر درمیانی سال. تو پھر جب اس انگریز نے اس کو کہا کہ اس میں سن شائن وٹامن ہے، بون وٹ، پھر انسانوں نے بھی شروع کیا. تو پھر اس نے نام دیا کہ نہیں یار یہ اسمارٹ وٹامن ہے. پھر 2005 میں اس کا نام چینج ہوا کہ نہیں یہ سیکوسٹیرائڈ ہارمون ہے، کہ یہ ہڈیاں تو بنا دیتا ہے مگر باڈی میں ایسے سیل نہیں ہے جس کے اوپر اس کے لیے سیل ریسپچر نہیں ہے. پھر 1655 میں جب گلیسن نے ریکٹس معلوم کیا تو اس نے بہت کوشش کی مگر اس نے اس بیماری کا نام رکھ دیا کہ یہ انگلش ڈیزیز ہے، کہ یہ سارسیٹ ڈیزیز ہے. پھر 272 سال پہلے یہ انگریزوں میں 3 بیماریاں تھیں بہت زیادہ. ایک پولیو تھا اور ایک ٹی بی اور دوسری جو ایک یہ 272 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. یہ انگریزوں میں 3 بیماریاں تھیں، ایک پولیو اور ٹی بی اور ریکٹس، ریکٹس. ان 3 بیماریوں کو یہ جو انگریز لوگ تھے اس کو یہ ڈارکنس ڈیزیز کہتے تھے، ڈارکنس ڈیزیز. اور اس ریکٹس کا کسی پٹھان نے بہت خوبصورت نام سالو سے لکھا ہے کہ یہ کمزور بچہ ہے. نمبر 2 سایہ ہوا ہے. تو انسان جو خواتین ہوتے ہیں دنیا میں، وہ انگریز ہو جو بھی ہو، تو ان خواتین میں اگر ہڈیوں کے وٹامن کم ہو تو 60% خواتین کے بچے اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں.
پھر اگر جن خواتین میں ہڈیوں کے وٹامن نارمل ہو تو 400 گنا چانس ہوتا ہے کہ پاکستان کے بچہ گھر میں پیدا ہو. خدا کے لیے میرا پوری پاکستانیوں سے درخواست ہے جہاں بھی ہو کہ جن کے بچے جہاں بھی پیدا ہوتے اسے پوچھنے سے کہ میرا بچہ کیوں اسپتال میں پیدا ہو رہا ہے, پرائیویٹ کیوں پیدا ہو رہا ہے, کیونکہ اس ملک کا تو خدمت کرنا ہے. نہیں تو کسی لیڈر کا کام ہے, نہیں اداروں کا کام ہے, نہ علماء کا کار ہے. اس پاکستان کو ہمیں چلانا ہے, اس پاکستان کی ہم پیداوار ہے. تو پھر جب بچہ گھر میں پیدا ہو اسپتال میں, مسلم ہو نان مسلم, پوری دنیا کی میں بات کرتا ہوں, ماں کی دودھ میں ہڈیوں کے وٹامن اور میگنیشیم کی مقدار 80% بچے کے لیے کم ہوتا ہے. تو اس کو 2 لاکھ یونٹ کا ایک انجیکشن دیا جاتا ہے, 100 روپے کا انجیکشن ہوتا ہے. اور پھر ہر 20 دن میں ایک یا روزانہ 8 سے لے کر 1000 یونٹ بون وٹامن دینا چاہیے 5 مہینے تک. پھر 5 مہینے کے بعد ایک تنظیم ہے یہ سن لائٹ پہ, انٹرنیشنل لائٹ ایسوسیشن, کہ اس بچے کا یہ ٹہنے والا حصہ 5 انچ روزانہ دھوپ میں ظاہر کرنا ہے اسکن کا 15 مہینے تک, پھر 10 انچ روزانہ. اور پھر انگریز لوگ تو کچھ اور باتیں کر رہے ہیں, مگر آل دا ہیومن بینگس جو انسان ہے پھر 20 منٹ ہفتے میں کم از کم 3 بار اپنی بازو اور پیروں پر دھوپ ڈالنا چاہیے. تو اللہ کے, کیونکہ میں 2015 سے لگا ہوا ہوں, میں بہت خوش ہوں, بعد میں بھول گیا ہوں کہ ابھی پاکستان میں بس پہلے بار حکومت پاکستان پنجاب نے وٹامن ڈی کمیٹی بنا دیا. حالانکہ یہ پنجاب میں بھی ضروری ہے مگر یہ ہل ایریاز میں ہونا چاہیے, جیسا سوات ہے, بلدستان ہے, کیونکہ یہاں الٹرا وائلٹ ریز کی ابھی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ اللہ کی دھوپ آتا ہے, تو گرمیوں والا دھوپ جو سورج ہے تو اس میں الٹرا وائلٹ ریز ہوتے ہیں, ایک BEC. تو یہ بی ریز جب سکن پر پڑتے ہیں تو یہاں 7 ڈی ہائیڈرو کولیسٹرول ہوتا ہے, تو اس سے پری وٹامن D3 اور آخر میں اس سے پورا جگر میں ہے کہ پھر گردوں میں سے ہارمون ڈی بنتے ہیں, جس کو کولیکلسیفیرول بھی کہتا ہے. تو جیسا اس بچی کے جو بیماری ہے اس کو ریکٹس کہتے ہیں, یا پشتوں میں اس کو کہتے ہیں کمزور ہے بچہ, اور دوسرا سایہ ہوا ہے, پشتوں میں اس کو کہتا ہے پشتوں میں سورہ پیشوے, کیونکہ اس کی وجوہات ڈیو ٹو کریٹیکل بون وٹامن, سنشائن وٹامن, سیکوسٹیرائڈ ہارمون, کولیکلسیفیرول, یہ ایک چیز کا نام ہے. اس کی شدید کمی, یہ کمی کیوں آتے ہیں؟ ناٹ یوز 1000 سے لے کر 7000 یونٹ ہارمون ڈی روزانہ انسان کے لیے چاہیے, کیونکہ دنیا میں جہاں کرونا ہوا تو جن لوگوں میں ہڈیوں کے وٹامن کم تھے تو 100 میں سے 52% لوگ مر گئے. جن لوگوں میں بون وٹامن سفیشینٹ تھے تو 100 میں سے 2% لوگ مر گئے. تو اس لیے اس نے ڈوز زیادہ WHO نے, تو کم از کم تو 2000 یونٹ روزانہ لینا چاہیے. دوسری وجہ جو ہے ہڈیوں کے وٹامن کی کمی, ہارمون ڈی کی کمی کی وجہ سے, ناٹ یوز ڈائریکٹ سن لائٹ آن ایکسپوز سکن آف لیگس اینڈ آرم, یعنی گرمیوں کے موسم میں اپنے پنڈلیوں کے سکن پر ڈائریکٹ شعاعیں نہ ڈالنا, یا اگر آپ شعاعیں ڈال لیں مگر آپ کے بدن میں خون میں چربی 140 سے کم ہے, کیونکہ اس سے تو ہارمون جو ڈی ہے یہ کولیسٹرول سے, کیونکہ وہ انگریزوں کا ذہن نہیں ہے کہ اس نے جو چوہوں کو مکن دیا تھا اس کو بھی یاد نہیں ہے, اس لیے دنیا میں اٹیک, فالج اور شوگر یہ دردوں سے بعد آتے ہیں. اچھا, پھر جب یہ ہڈیوں کے وٹامن کم ہو جائے, کیونکہ وہ جب سکن سے بن جائے اینٹلیوں میں پہنچ کے وہاں کیلشیم جذب کرتے ہیں ہڈیوں کے لیے, دانتوں کے لیے اور بدن کے سیل کے لیے, تو جب وہ کم ہو جائے تو باڈی میں پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ ہو جاتا ہے جس کو ہڈیوں کا چور کہتا ہے, یا وہ چوہا جو درختوں کی جڑ کاٹتے ہیں. تو یہ پھر ہڈیوں سے کیلشیم نکال کر کے کہ وہ بدن کی یعنی سیل کی ضرورت پورا کرے مگر بغیر ہڈیے اور دانتوں کے علاوہ, کیونکہ وہ تو اسی کیلشیم نکالتے ہیں تو ہڈیاں کمزور ہو جاتے ہیں, تو کچھ لوگ کا تو ٹوٹ جاتے ہیں, تو بچوں کے ماتھے سامنے آتے ہیں. پھر یہ جو کمر کی ہڈیاں ہیں اس کو ٹھیلا کرتے ہیں, پوری جوڑوں میں درد شروع ہوتا ہے, دانتیں خراب ہو جاتے ہیں, اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے آسیکلز ہڈیاں وہ کمزور سننا کم ہو جاتا ہے, اور قد کم رہ جاتا ہے اگر 16 سال تک کوئی نہ کھائے. اور دوسرا جو بون وٹامن ہے وہ میگنیشیم جذب کرتے ہیں, تو میگنیشیم جب بچوں میں کم ہو تو وہ باتیں نہیں کر سکتے, وہ ضد کرتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں, اور بڑوں میں پیروں میں جلن ہوتا ہے, غصے کرتے ہیں, اور ڈپریشن میں آتے ہیں, پیروں میں جلن ہوتا ہے, بال سفید ہو جاتے ہیں. جیسا پہلے مجھ میں پتہ نہیں 30-40 سال وٹامن ڈی کم رہتا,
تو اس لیے میرے بال نہیں ہیں. اس کو سوسائڈ خودکشی کچھ لوگ کرتے ہیں, کچھ ہوموسائڈ کرتے ہیں, کچھ گالیاں دیتے ہیں, ڈپریشن میں آتے ہیں, ثقالت میں آتے ہیں. ثقالت کا مطلب ہے انیبل ٹو کوپ اسٹریسفل کنڈیشن, یاداشت کافی کمزور ہو جاتے ہیں اور لڑتے ہیں جیسا آپ کو پتہ ہے. اچھا, دوسرے سب سے اہم چیز جس کے لیے آج ہم پریشان ہیں, تو جب یہ سن لائٹ سکن پر پڑے تو سکن میں دو چیزیں زیادہ ہو جاتے ہیں, ایک لیتیسیڈین اور دوسرا لیمفوسائٹ. تو یہ مین ہتھیار ہے جراثیموں کے خلاف. اور جب بون وٹامن کم ہو جائے تو باڈی میں زنک کا استعمال بھی نہیں ہو جاتا ہے, تو اس سے بھی تینوں, یہ جب لیتیسیڈین کم ہو جاتا ہے, لیمفوسائٹ بھی کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ اگر سکن پر آپ دھوپ نہ ڈالیں تو یہ مین ہتھیار ہے اگر باڈی میں یہ زیادہ ہو جراثیموں کے خلاف. اور جب بون وٹامن کو کم ہو جائے تو باڈی میں زنک کا استعمال بھی نہیں ہو جاتا ہے, تو اس سے بھی قدرتی نظام کم ہو جاتا ہے کہ جراثیموں کا مقابلہ کرے. تو اس لیے ہمارے پاکستان میں کرونا, ٹی بی, الرجی, مختلف قسم انفیکشن اور آٹو ایمیون سسٹم زیادہ ہو جاتے ہیں. تو شوگر ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کو کینسر, کولون کینسر, پروسٹیٹ کینسر یہ ہو جاتے ہیں. پھر یہ جو سن لائٹ ہے تو اس کے ارد گرد جو یہ سن لائٹ ہے, یہ سن لائٹ ہے, یہ چاند ہے, تو اس کے ارد گرد جو سفید سا حلقہ ہے تو اس کو کرونا کہتے ہیں. دا وائٹ سرکل اراؤنڈ دا کرونا سن از کالڈ کرونا. تو ابھی ہمارے لیے یہ ہیں کہ جس گھر میں, اچھا پھر 16 سال پہ انسان جب پہنچے اور ٹھیک ٹھاک ہو پوری دنیا میں, تو پھر ہڈیوں کا ڈینسٹی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو 1% ہڈیوں کی مضبوطی ختم ہو جاتی ہے مرد حضرات میں اور 6% خواتین میں. جب 30 سال پہ بندہ پہنچے جہاں بھی انسان ہو تو 12% ہڈیاں مضبوط یا ختم ہو جاتے ہیں مرد حضرات میں, اور 26% زیادہ یعنی 26 گنا زیادہ خواتین کی ہڈیوں کی ڈینسٹی ختم ہو جاتی ہے. یعنی ڈینسٹی کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ درختوں کے نیچے ایک درخت رہ جائے. اور اگر خواتین 50 سال پہ پہنچے اور مرد حضرات 55 سال پہ, تو اس میں اسٹیپوروسس سے اردو میں بربرا پن, پشتوں میں اڈو کی وچیدل. اچھا, پھر پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے کہ جب ہڈیوں کا وٹامن زیادہ ہو جائے تو اسٹیرائڈ دینا چاہیے, کیونکہ اسٹیرائڈ کا ہڈیوں کا دشمن کہتے ہیں. تو ہمارے پاکستان میں لوگ اسٹیرائڈ دیتے ہیں دردوں کے لیے, الرجی کے لیے. تو جب آپ لوگ بون وٹامن کھاتے ہیں تو پھر دھوپ میں نہیں بیٹھنا ہے, کیونکہ پھر زیادہ ہو جاتا ہے اور سر میں رگوں کا پٹ جاتا ہے اور گردے خراب ہو جاتے ہیں. یہ دنیا میں ابھی تک کسی سائنسدان کو پتہ نہیں ہے کہ کیوں. اور انسانی جسم میں ہڈیوں کے وٹامن 75 سے کبھی نہیں کم ہونا چاہیے. اگر 75 سے کم ہو تو 75 سال تک بیمار, اور 14 دن میں 50% کم ہو جاتا ہے. تو اس بچی کا جو لیول ہے وہ صرف 28 ہے, 28 ہے. جب انگریز پیدا ہوتا ہے تو اس میں 60 ہوتا ہے, جب پاکستانی پیدا ہوتا ہے اس میں 30 ہوتا ہے, اور جس میں 30 ہو ہم اس کو نوازاری نام بھی دیتے ہیں, کیونکہ اس کے بچے کے جو ایم آر نمبر ہے تو یہ اس کی ایم آر نمبر جو ہے بچے کے یہ 1900, یہ اس کی ایم آر نمبر تقریباً 1995 ہے. تو ہمارے ساتھ یہ ہے. تو 1995 بچوں میں ایک بچے کو انعام ملا ہے, کیونکہ جب لوگوں نے مجھے پاگل وٹامن ڈی ڈاکٹر کہا, یہ 1997 بچے ہو گئے یہ. تو اتنے بچوں کو ایک بچے کو انعام ملا ہے, کیونکہ جس کی ہڈیاں بون وٹامن 30 سے بھی زیادہ ہو, جس نے نہیں کھایا ہو, تو ہم اس کو 9000 انعام بھی دیتے ہیں. تو آئی ہوپ یہ ہمارے ساتھ بڑوں کا ڈیٹا ہے. تو بڑوں کا جو ہے ابھی آج جو لسٹ ہے تو یہ 8000 کچھ مریض ہے. تو اتنے مریضوں میں دو لوگوں کو 8,000 روپے انعام مل چکے ہیں. اچھا, بھی کافی لوگ کہتے ہیں کہ اگر جن لوگوں کے ہڈیوں کے وٹامن کم ہیں تو آپ ٹیسٹ کیوں تجویز کرتے ہیں. اچھا, تو پھر یہ جو مجھے پاگل کہتا تھا تو ابھی آپ لوگ کیوں لکھتے ہیں. اچھا, مجھ سے تو مشورہ تو کیا کہا, کیونکہ یہ 8108 فاتح رحمان یہ تھا بجوڑ سے. آج یہ کل کوئی خاتون تھی بیچارے افغانستان سے, تو انہیں یہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے, کیونکہ اس کی اصل بیماری یہ تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں میں ہڈیوں کے وٹامن کمی ہو پوری دنیا میں, تو 42% لوگوں کے بچے بھی پیدا نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ مرد حضرات میں ٹیسٹوسٹیرون لیول کم کرتے, پھر حکیموں کی دوائی کھاتے. اور جب ہڈیوں کا وٹامن کم ہو تو جو وہ ہے گال بیڈر پتا,
تو اس سے نیچے پانی نہیں آتے ہیں تو یہ پتری بھی کرتے ہیں. اور جب یہ پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ ہو جائے تو گردوں سے کیلشیم زیادہ نکلتے ہیں اور انکلیو سے جذب نہیں ہوتے ہیں تو گردوں کے پتری کرتے ہیں. تو شارٹ خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی میں بون وٹامن کم ہو تو اس میں ڈپریشن، ڈائبٹیز ملائٹس، ڈیفنس، سننا کم، ڈاپ، ڈائریا کیونکہ زنک کم ہو جاتا ہے، ڈیمینشیا اور ڈرپوک ڈرتا ہے. کیونکہ جن لوگوں میں نے نوٹ کیا ہے پوری دنیا میں کہ جن لوگوں میں وٹامن ڈی کم ہو تو وہ ڈرتے ہیں، پیسے کے شوقین ہوتے ہیں، انسانوں سے بہت ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں سود کرتے ہیں. اور جن لوگوں میں سن لائٹ سے پورا ہو تو وہ سمارٹ ہوتے ہیں، سویٹے ہوتے، اسمیلی اینڈ جسٹ لائک اسٹارس. تو انہاؤ اس بچے کی ڈائگنوزز میں یہ غلطی ہوا تھا کہ اس کے پیشے کا نہیں پوچھا گیا تھا کہ اس کا پیشہ کیا ہے، اس کی خوراک چیک کرتے تو یہ کون سی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے دنیا میں. بچی بات کر رہی ہے کہ میرے پیروں میں درد ہے، یہ کہتے ہیں کہ دماغ کمزور ہے. پھر میں نے اس کا ایکو کیا تو ایکو میں تو اس کا ایلوی نارمل ہے. تو پھر جب یہ 4 سال کی تھی تو 4-5 سال پہ کسی نے اس کا ڈائگنوزس بنایا کہ مائیکارڈائٹس وتھ سی وی اے. اللہ اکبر. پھر جب یہ 4 سال پہ تھی، 4 سال پہ کسی نے بھائی کہ پوسٹ میننجائٹک برین ڈیمیج. تو ابھی تو وہ تو 3.5 سال تک ٹھیک ٹھاک تھی. ابھی مجھ سے خود بات ہی کر رہی ہے، سر تاسو آپ کی بچی خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پیروں میں درد ہے. اچھا تو اس کا یہ بون ہے، لک ایٹ دی پاکستانی بون، کیونکہ یہ وہی ریکیٹک ٹیپیکل کیسز ہے، ٹیپیکل. تو یہ خوش قسمت ہے 11 سال کی بچی ہے کہ اس کو اسٹیوارتھرائٹس نہیں ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ مجھے بہت خوف تھا کہ یہ اسٹیوارتھرائٹس کہیں نہ ہو، کیونکہ بہت بچوں کو میں نے دیکھا ہے. تو اس بچی کے لیے جو ہم نے جو علاج تجویز کیا تو وہ یہ ہے. یہ اس کے لیے ابھی آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ نیو ڈی انجیکشن ہے، نیو ڈی آپ کوشش کریں. اس کی قیمت 110 روپے ہیں، مگر جہاں بھی آپ لوگوں کو دیں گے تو 50 روپے پہ دیں گے. اور یہ بہت چیپ ہے کیونکہ باقی وٹامن ڈی تو بہت مہنگا کیا ہے. تو یہ نیو ڈی انجیکشن ہے تو 50-60 روپے پہ آپ کو دکاندار دیں گے. تو آپ 8 انجیکشن لے لیں اور 7 دن میں ختم کریں. پھر اس بچی کے لیے ہم نے وائی پاس ابروپین، کیونکہ ابھی کافی بہت مہنگا کیا ہے، اور ڈیکسٹری بھی بہت مہنگا کیا ہے، اب ڈی بھی بہت شارٹ ہے، ڈی این ڈی بھی بہت شارٹ ہے. کچھ جو اور دوائی ہے اس میں کوئی اثر نہیں ہے. تو یہ دکاندار بھی خوش ہو جائیں گے اور اس کے لیے بھی منافع ہے، مریضوں کے لیے پیدا ہے، کیونکہ یہ بہت اچھی انجیکشن ہے. خدا کی قسم ہم گھر میں بھی چلا رہے. اچھا دوسرا ٹیسٹ سر ایکسپورٹ ہے اور ایک زینٹل شربت ہے. تو نیو ڈی آپ دکاندار کو کہہ دیں تو میرے خیال میں وہ 50-60 روپے سے زیادہ نہیں دیں گے. 110 روپے اس کا قیمت ہے، اور میرے خیال میں کچھ 25 روپے یا 27 پہ ہو رہے. یہاں تو لوگوں کو تقریباً 25 بھی دیتے ہیں، 40 بھی دیتے ہیں، کیونکہ 50% سے منع پر ٹوٹلی حرام ہے، بلکہ 30% سے بھی زیادہ حرام ہے. اور کچھ انجیکشن 200 روپے پہ ہیں تو اس میں تو بون وٹامن ہے نہیں. تو انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائیں گی. پھر اس بچوں کے لیے کبھی کوئی مالش نہیں دینا. اس بچے کو کسی نے مالش بھی دیا ہے، کیونکہ ایسے بچوں کی ہڈیاں کافی کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ ہڈیاں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، جیسا آپ اگر اس کا بیگ دے رہے. اور 7 دن کے بعد ایسے بچوں کو 30 منٹ پڑھ لیو اور بازو کے سکن پر گھر میں ڈائریکٹ شعاع ڈالنا ہے، مطلب جب یہ انجیکشن ختم ہو جائے. اور خوراک میں گھر والی مکھن، چربی تمام حلال دینا ہے، مگر وہ چیز نہیں دینا ہے جو قرآن نے حرام کیا ہے. اور اس پہ کاف 8 دفعہ پڑھنا ہے تو اس سے درد بھی ختم ہو جاتے، نظر بھی نہیں. انشاءاللہ یہ بچی 8 سے لے کر 12 ماہ میں صحیح ہو جائیں گے جب ہڈیوں کے وٹامن 75 سے کم نہ ہو، کیونکہ جب 75 سے کم ہو تو 75 سال تک بیمار. تو ہڈیوں کے وٹامن 75 سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور ہر 14 دن میں 50% کم ہو جاتے. تھینک یو، السلام علیکم. کیونکہ یہ کرونا کے لیے تھا کہ آپ لوگ 5 انجیکشن پیے اور پھر دھوپ میں بیٹھا کرے، انڈے کھایا کرو. تو جب آپ کی قدرتی طاقت برابر ہو جائیں گے تو نہیں الرجی آئیں گے. اور جن لوگوں کو کرونا ہوا ہے دنیا میں تو ان کی کمر بھی کمزور ہے، اور وہ تو باہر کی دنیا کی بیماریاں ہیں. تو پاکستان میں کم از کم وہ بیماریاں نہیں ہونا چاہیے جو دھوپ نہ ڈالنے کی وجہ سے ہیں. ڈائریکٹ یا ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ ہے کہ ہمارے لوگ دردوں کی دوائی کھاتے ہیں، اس لیے گردے خراب ہے، اور معدے میں جراثیم ہے، تو لوگ پانی صاف پیا کرے.